بڑھاپے میں عبادت الہی سجدے بہت بڑی بات ہے، لیکن جوانی میں سجدوں کی توفیق کا مل جانا، آنکھوں میں آنسوؤں کا نور نصیب ہو جانا، خشیت الہی خوف اور اللہ کا ڈر، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ تو یہ اللہ جس کو نصیب کرتے ہیں یہ اس کی نعمت ہے۔ اللہ کا خوف اللہ کی عطا ہے، اللہ کی خشیت اللہ کی طرف سے بندوں کو دیا گیا انعام ہے۔ اللہ جس کی بہتری کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنی خشیت کا نور دے دیتا ہے، اسے اپنا خوف عطا کر دیتا ہے، اپنے سے ڈرنا نصیب کر دیتا ہے، تقوی کی دولت دے دیتا ہے۔ اور اگر کوئی دلیری سے کہے میں نہیں ڈرتا، یا ڈٹائی سے گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد بھی کئی لوگ چھاتی چوڑی کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے کہ گناہ کا موقع مل جانا اور گناہ کے بعد اترانا، سرکشی، تمرد اور اس پر بھی مسرت، تو یہ بہت بڑی حماقت اور اللہ کی رحمتوں سے دوری کی دلیل ہے۔ اور نیکی کی توفیق کا میسر آنا اور گناہوں سے بچ جانا اور اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف سینے میں موجود رہنا، اور اگر کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینا۔ مومن کی شان یہ بتائی گئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ جب مومن گناہ کر بیٹھتا ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ پہاڑ تلے آ گیا، اس کے اوپر یوں ایک بوجھ لگتا ہے، جلدی جلدی تلافی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے تاکہ مجھے معافی مل جائے۔ اور منافق کی مثال یہ ہے، گناہ کرنے کے بعد یوں محسوس کرتا ہے بدن پہ مکھی بیٹھی تھی، ہلکے اشارے سے اڑا دی۔ اور دن میں کتنی مرتبہ مکھیاں اڑاتا ہے ایک آدمی، سویر سے شام تک، شام کو سے شمار اور یاد بھی نہیں ہوتا کہ کتنی مرتبہ یہ عمل میں نے کیا ہے۔ تو میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں بیٹھے اپنے ضمیر میں اتر کے جھانک سکتے ہیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ ہم سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کیا ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہمیں یوں لگے کہ جس طرح پہاڑ تلے آ گئے ہیں، یا ایسے کہ ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم یوں محسوس کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا، جس طرح ہلکے اشارے سے مکھی اڑا دی، بس ایسے ہوتا ہے؟ میں اور آپ اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ کہیں منافقانہ روش ہمارے طرز زندگی میں تو نہیں، یا کہ وہ مومنانہ شان ہے کہ گناہ کے بعد پہاڑ تلے آ جانے کی کیفیت محسوس کرتے ہیں اور جلدی جلدی تلافی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے اور رجوع اللہ کرتے ہیں، طبیعت میں ایک ہیجان، بے تابی اور پچھتاوے کی سی کیفیت ہوتی ہے، ہم سے یہ ہو کیا گیا، ہمارا رب ناراض ہو گیا۔ تو میں اور آپ اپنا اندازہ کریں اور دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اور زیادہ مضمون کی اہمیت ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی اہم مضمون تھا جس سے قبل قسم کی جا رہی ہے۔ اب یہاں جو ارشاد فرمایا جانے لگا ہے اس سے قبل میرے رب نے رب ہو کے قسم کی ہے۔ میرا مالک تو یوں بھی کہہ دیتا تو کافی تھا، لیکن مضمون اتنا اہم ہے کہ اس کو بیان کرنے سے قبل میرے رب نے قسم کی، اور پھر قسم بھی ایک نہیں کی، 5 قسمیں کی۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ تیز دوڑیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے۔ راہ حق میں جہاد کے لیے جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے نکلنے والی آواز اللہ کو کتنی محبوب ہے کہ ان گھوڑوں کی قسم کی۔ فالموریات قدحا، اور وہی گھوڑے جب برق رفتاری سے دوڑتے ہیں اور پتھریلی زمین میں جب ان کا گزر ہوتا ہے تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان گھوڑوں کی قسمیں کرتا ہوں
کہ جن کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے شرارے نکلے۔ پھر ارشاد فرمایا فالمغیرات صبحا، اور وہ گھوڑے صبح کے وقت جب حملہ آور ہوتے ہیں اور دشمن کے لشکروں کو تاخت و تاراج کرتے ہیں تو ان حملہ آور ہونے والے گھوڑوں کی قسم فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور جب وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کی سموں سے گرد اڑتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ گرد اڑانے والے گھوڑوں کی قسم۔ پھر ارشاد فرمایا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور وہ بہادر اور دلیر گھوڑے اپنے سوار کو لے کر کے جب دشمن کے قلب میں گھس جاتے ہیں اور جتھوں پر حملہ آور ہوتے ہیں تو مجھے گھوڑوں کی یہ ادا بھی اچھی لگتی ہے، تو مجھے ان گھوڑوں کی قسم۔ تو 5 قسمیں کی قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے، قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جب وہ پتھریلی زمین سے گزریں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلیں۔ قسم ہے مجھے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کو تاخت و تاراج کریں۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ حملہ آور ہوں تو گرد اڑے، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کے کلیجے چیر دیں اور آگے بڑھ جائیں اور دشمنوں کے جتھوں پہ حملہ آور ہوں۔ تو ان 5 قسم کے گھوڑوں کی میرے رب نے قسم کی ہے۔ اللہ اکبر، میرے مالک ذات کے گھوڑے اور تو ان کی قسمیں کرے، تو کہا کہ یہ گھوڑے میرے محبوب کے غلاموں کے ہیں۔ اللہ اکبر، محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلیں رب کو وہ بھی پسند ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے، تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت محبوب سے ہو تو وہ گھوڑے بھی اچھے لگتے ہیں۔ اچھا ذرا آگے آ جائیے، ذات کا کتا ہے لیکن ولیوں کے سنگ جڑ گیا۔ اللہ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کیا بلکہ اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا غار کے دھانے پہ اپنے بازوؤں کو پھیلا کے بیٹھا ہے۔ غار کی دہلیز پر بیٹھنے والے کتے کی حیت جلوس کو، اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو قرآن نے بیان کیا۔ مالک اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ ایک کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو تو بیان کر رہا ہے، اس کی حیت جلوس کو بیان کر رہا ہے، انداز نشست کو بیان کر رہا ہے، تو قرآن تو سراپا ہدایت ہے، تو اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ذات کا کتا بھی ہو، سنگ نیکوں کے جڑ جائے تو وہ قابل ذکر ہو جاتا ہے، اور اگر تم میرے ولیوں سے جڑ جاؤ گے پھر تمہارا مرتبہ کیا؟